بالآخرتی حجابا مستورا. بس کریں. تسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، لہو اس اللہ کی، السماوات السبع ساتوں آسمان، والارض اور زمین، ومن فیہن اور جو کچھ ہے ان کے درمیان یا ان میں، وَإِن مِّن شَيْءٍ اور نہیں ہے کوئی بھی چیز، الا مگر یسبح وہ تسبیح بیان کرتی ہے، بحمدہ اس کی تعریف کے ساتھ، ولیکن اور لیکن، لا تفقہون تسبیحہم تم نہیں سمجھتے اس کی تسبیح کی حقیقت کو، انہ کان حلیما غفورا بے شک وہ اللہ ہے بہت نرمی والا، بردبار اور بخشش کرنے والا، مغفرت کرنے والا. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اور جب آپ تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، جعلنا ہم بنا دیتے ہیں، بینک آپ کے درمیان، وبین الذین لا یؤمنون بالآخرہ اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم بنا دیتے ہیں حجابا مستورا ایک چھپا ہوا پردہ. حجاب پردہ، مستور اسی لیے عورت کو کیا کہتے ہیں؟ مستور، جو پردے میں ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے. دوبارہ، تسبح لہ السماوات السبع اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان، والارض اور زمین، ومن فیہن اور جتنی بھی مخلوقات ان میں ہے، آسمانوں میں، زمین میں، زمین کے نیچے، جہاں پر بھی کوئی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. آج سے کچھ وقت پہلے، بلکہ آج بھی سمجھیے، سائنسدانوں نے مخلوقات کی 3 بڑی قسمیں بیان کی. حیوانات، جمادات، بلکہ نباتات اور جمادات. کہتے ہیں حیوانات وہ ہیں جس میں زندگی مکمل ہے، اور نباتات جس میں زندگی حیوان کی نسبت کم ہے، اور جمادات جس میں کہتے تھے کہ وہ اس میں کوئی زندگی نہیں ہے، بس وہ منجمد ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے. تو مکمل زندگی ہے حیوانات میں، انسان، جانور، جاندار چیزوں میں، کہ یہ بڑھتی ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں، دیکھتی ہیں، سوتی ہیں، جاگتی ہیں. اور اشجار، درخت، نباتات یہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور سوتے جاگتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، لیکن بڑھتے ہیں. اور جمادات جو بڑھتے بھی نہیں. قرآن مجید نے بہت پہلے اور سائنس نے اب اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب زندہ ہیں، کوئی چیز بھی زندگی سے محروم نہیں ہے. ساری چیزیں سنتی ہیں، ساری چیزیں محسوس کرتی ہیں، اور قرآن مجید نے کہا کہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں.
پہلے تو علماء نے اس کا معنی یہ کیا کہ وہ جس حالت میں ہیں وہ حالت ان کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یعنی مطلب کہ وہ اللہ تعالی نے جس اصول پر اس کو پیدا کیا اسی اصول پر ہے، جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا وہ کام سر انجام دے رہی ہے۔ لیکن آج سائنس نے باقاعدہ یہ بات ثابت کر دی کہ صرف یہی بات نہیں بلکہ ہر چیز حس رکھتی ہے، ہر چیز بولتی ہے، ہر چیز سنتی ہے، ہر چیز محسوس کرتی ہے۔ تقریباً کوئی 10 سال پہلے کی بات ہوگی، میں نے پڑھا تھا ایک رسالے میں کہ امریکہ کے کچھ سائنسدان کسی صحرا میں کچھ تجربات کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنی مشین میں دیکھا کہ اس میں آواز کی لہریں اٹھ رہی ہیں، اس کے اندر آواز کی لہریں پیدا ہو رہی ہیں، یعنی وہ مشین جو ہے وہ آواز کی لہروں کو کیچ کر رہی ہے۔ وہ اس پر بڑے پریشان ہوئے کہ یہاں پر تو کوئی ہے نہیں، صحرا ہے، ہمارے علاوہ یہاں پر کوئی نہیں ہے، تو یہ آواز کی لہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ آسمان سے آ رہی ہیں، فضا سے آ رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں؟ آخر انہوں نے دیکھا، تجربہ کیا کہ یہ لہریں کہاں سے آ رہی ہیں، تو پاس ہی کچھ درخت تھے، کچھ پودے تھے، ان سے وہ لہریں پھوٹ رہی تھی۔ یہ سائنسدانوں کو پہلی مرتبہ پتا چلا کہ ان کے اندر بھی آواز کی لہریں موجود ہیں۔ اب وہ پریشان ہوئے کہ کیا پودے بھی بولتے ہیں؟ بولتے ہیں تو کیوں بولتے ہیں؟ بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ تو انہوں نے دنیا بھر کے جتنے بڑے بڑے سائنسی ادارے تھے ان کو اپنا یہ تجربہ بیان کیا، لکھا ان کو خط کہ آپ کے پاس اس بارے میں کوئی معلومات ہو تو ہمیں دیجیے۔ یعنی انہوں نے اپنا تجربہ شیئر کیا کہ دوسرے لوگ اس پر، دوسرے سائنسدان اس پر کمنٹس کریں، اس علم کو آگے پھیلایا جائے، بڑھایا جائے اس تجربے کو۔ لیکن چاروں طرف سے جو جواب آیا وہ یہی تھا کہ ہمارے پاس اس حوالے سے کچھ نہیں ہے، ہم نے آج تک یہ چیز نہیں دیکھی کہ پودے جو ہیں وہ بھی بولتے ہیں۔ تو ایک سائنسی ادارے میں ایک انڈیا کا مسلمان سائنسدان تھا، اس نے جواب لکھا، اس نے کہا ہاں پودے بولتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کیا بولتے ہیں۔ صرف بولتے نہیں ہیں بلکہ میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کیا بولتے ہیں۔ اور اس تجربے میں انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ آواز کی لہریں جو پودوں سے پھوٹ رہی تھی وہ اوپر کو جا رہی تھی۔ تو انہوں نے اس کو بلایا کہ ہاں بھی بتاؤ، اور یہ دوسرا یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے قرآن میں 1400 سال پہلے یہ لکھا ہے کہ ہر پودا جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، تسبیح بیان کرتا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ یہ جو مشین ایجاد ہوئی ہے، یہ جھوٹ پکڑنے والی، یہ بڑی حساس مشین ہوتی ہے کہ یہ صرف جب انسان بولتا ہے تو اس کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں معمولی سا جو فرق آتا ہے وہ فرق ریکارڈ کرتی ہے، اور اسی سے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، ورنہ اس پر کوئی لکھا نہیں آتا کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک تجربے کے دوران ایک سائنسدان نے اس کی پین جو ہے وہ ایک درخت کے ساتھ لگا دی، پین ایک درخت کے ساتھ لگا دی۔ جب درخت کے ساتھ لگائی تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ درخت کے اندر احساس تھا، اور مشین اس کو یعنی کہ اس کو بتا رہی تھی کہ جس طرح انسان محسوس کرتا ہے اسی طرح درخت بھی محسوس کرتے ہیں۔
پھر اس پر مزید تجربہ کیا گیا کہ درخت کے پاس بڑی الٹی سیدھی سی آوازیں بولی گئیں کہ اس کو کاٹ دو، اس کو توڑ دو، اس کو پھاڑ دو، نکال دو اس کو زمین سے. تو اس نے مشین پر دیکھا کہ بالکل درخت کے اندر بھی وہی احساس پیدا ہو رہے تھے جو انسان کے اندر خوف کے وقت احساس پیدا ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر اس پر مزید تجربہ کیا گیا تو سائنسدانوں نے کہا کہ درخت سنتے بھی ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں. پھر ظاہر بات ہے وہ کافر لوگ ہیں، انہوں نے مختلف قسم کی موسیقی کی ٹیپس مختلف درختوں کے پاس رکھی. درختوں کے بیچ ایک ہی دن میں لگائے گئے، ایک جیسے بیج لگائے گئے، ایک جیسی فضا میں لگائے گئے، ایک جیسی زمین میں لگائے گئے، ایک جیسی ان کو خوراک دی گئی. صرف یہ کیا گیا کہ ایک درخت جب پھوٹا تو اس کے پاس انہوں نے ایسی موسیقی جو خطرناک، یعنی کہ اونچی آواز والی بھدی موسیقی، وہ بھدی آوازیں، بیکار آوازیں، ڈرونی آوازیں، وہ ایک ٹیپ میں ریکارڈ کر کے ایک درخت کے پاس رکھ دی گئی، پودے کے پاس، اور دوسرے کے پاس اچھی جو تھی آوازیں وہ رکھی گئیں. تو انہوں نے دیکھا کہ دونوں پودوں کی نشو و نما میں واضح فرق تھا. اس سے انہوں نے یہ کہا کہ اچھی موسیقی جو ہے وہ پودوں پر اچھا اثر ڈالتی ہے اور بری موسیقی جو ہے وہ پودوں پر برا اثر ڈالتی ہے. اسی سے ہمارے سائنسدانوں نے یہ کیا، ایک اور تجربہ کیا. انہوں نے یہ تجربہ قرآن پر کیا کہ پودوں کے پاس مختلف صورتوں کی کیسٹیں لگائی گئی اور پھر اس پر تجربہ کیا گیا. اور پھر میں نے پاکستان میں خود وزارت زراعت جو ہے وہ جب بھی کوئی موسم آتا ہے کسی بھی کھیتی کا، تو مختلف وہ اس کھیتی سے متعلق ہدایات جو ہیں وہ برجیوں پر، دیواروں پر محکمہ زراعت لکھتا ہے کہ جی آپ کو گندم بونی ہے تو یہ فلاں فلاں وقت میں بوئیے، فلاں فلاں بیج استعمال کیجیے، فلاں کھاد استعمال کیجیے. تو میں نے خود دیکھا محکمہ زراعت کی برجیوں پر لکھا ہوا تھا کہ جب آپ اپنی فصل کو دیکھنے کے لیے جائیں تو سورۃ الرحمن کی تلاوت کریں. پھر ایک جاپان کا ایک سائنسدان مسلمان ہوا. مسلمان ہونے کے بعد وہ یہاں پر حج کرنے کے لیے آیا. یہاں سے وہ زمزم لے کے گیا. اس نے اس زمزم پر تجربہ کیا، کئی تجربے اس نے کیے، اور اس پر پھر اس نے تھیسس لکھا، اس پہ اس نے مقالہ لکھا. پھر اس کے ذہن میں بات آئی کہ یہ تجربات دوسرے پانی پر بھی کرنے چاہیے. یعنی ایک زمزم پر تجربہ، دوسرا اس نے سوچا کہ قرآن کا تجربہ کریں کہ اس کے اثرات چیزوں پر پڑتے ہیں یا نہیں پڑتے. اس نے پانی لیا اور ایک پانی پر اس نے بسم اللہ پڑھی اور پھر اس کا معائنہ کیا، اور پھر پانی لیا اور اس پر اس نے غلط قسم کے الفاظ پڑھے اور پھر اس کا معائنہ کیا. پھر اس پر اس نے تھیسس لکھا اور اس نے کہا کہ میں نے جب پانی پر بسم اللہ پڑھی، جب میں نے اس پر اللہ کا نام لیا، میں نے اچھے کلمات پڑھے، تو میں نے واضح پانی کے اندر تبدیلی محسوس کی. تبدیلی محسوس کیا کی؟ دیکھی کہ اس کے اثرات پانی پر ہیں. اور جب میں نے برے الفاظ پانی پر پڑھے تو میں نے دیکھا کہ پانی کے وہ جو ذرے ہیں انہوں نے ڈرونی اور خوفناک شکل اختیار کر لی. بلور، اس نے کہا پانی کے جو بلور ہیں انہوں نے خوفناک شکل اختیار کر لی. اور جب میں نے اس پر قرآن مجید کی سورۃ فاتحہ پڑھی، قل هو اللہ احد پڑھی، بسم اللہ پڑھی، تو میں نے دیکھا کہ اس بلور جو تھے وہ نہایت چمکدار ہو گئے جس طرح ہیرے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز بھی منجمد نہیں ہے یا احساس سے خالی نہیں ہے، اور دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اب قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے یہ ہمیں بتلاتی ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، کہ انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا کی ساری چیزوں کا تجربہ کر سکے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حالانکہ پہلے بھی یہ بات کہہ دی کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب
تسبیح کرتا ہے. یہ بات کافی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کوئی چیز ایسی کائنات میں ہے ہی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو. تو اس سے پتہ چلا کہ ہر چیز ایسی ہے. پھر اگر ہم احادیث کو دیکھیں تو احادیث میں بھی چیزوں کے احساس، چیزوں کے سننے، چیزوں کے بولنے کے دلائل ہمیں ملتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج بھی میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے بھی جب میں وہاں سے گزرتا تھا تو مجھے السلام علیکم کہتا تھا. میں اس پتھر کو جانتا ہوں. پھر وہ مشہور واقعہ ہاتھوں میں جو نبی ابو جہل لے کے آیا تھا پتھر کنکر کہ بتا اس میں کیا ہے، تو وہ بول پڑے. پھر نبی حدیث صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ مسجد نبوی جب بنائی گئی تو اس میں کچھ کھجوریں تھیں، کھجوروں کے تنے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ کو ستون بنا لیا اور کچھ کو دیواروں کے اوپر ڈال کے اس پر چھت ڈالی، چھتیر کا کام لے لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو ایک ستون کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے. تو پھر ایک دن ایک عورت آئی، اس نے بتایا کہ میرا جو غلام ہے وہ بڑھئی کا کام کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے ایک ممبر ہی بنوا دو. اس نے کہا کوئی بات نہیں. اس نے اپنے غلام سے کہا اور پہلا ممبر جو ہے اس غلام نے بنایا اور لا کر مسجد نبوی میں رکھ دیا. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطبہ اس ممبر پر دیا تو آپ خطبہ دے رہے تھے تو وہ ستون جس کے ساتھ ٹیک لگا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے اس کے اندر سے رونے کی آواز آنے لگی. اس کے اندر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رونے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ممبر سے نیچے اترے، آگے بڑھے اور اس کو ایسے اپنے ساتھ چمٹا لیا، جس طرح کیونکہ وہ فراق کی وجہ سے رو رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیا اور اس کا وہ رونا ختم ہو گیا. پھر وہ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت ایک یہودی عورت نے کی جس میں اس نے زہر ملایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے لگے تو خود اس کے اندر سے آواز آ گئی. اسی طرح اور بھی بہت سارے دلائل موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی چیزیں ہم کلام ہوتی تھیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ کہ یہ احد ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ کائنات کی ہر چیز کے اندر احساس موجود ہے. ہر چیز بولتی بھی ہے، ہر چیز سنتی بھی ہے، ہر چیز محسوس بھی کرتی ہے. تو یہ قرآن مجید کا اعزاز بھی ہے اور اعجاز بھی ہے. تو فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. اس دور میں کہا جب انسان کے پاس علم نہیں تھا، اور اب تو ہم بہت ساری چیزوں کی تسبیح، جس طرح میں نے آپ کے سامنے ابھی نئی تحقیقات رکھی ہے، تو بہت ساری چیزوں کی ہم تسبیح اب سمجھنے لگے ہیں، لیکن پھر بھی پوری طرح تو ہم سمجھ نہیں سکتے. لیکن بہرحال سائنسی بنیاد پر یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ یہ چیز ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک اللہ بڑا بردبار ہے، بڑا بخشنے والا ہے. یہ بات یہاں پر کیوں کہی؟ اس لیے کہی کہ اے انسان، کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے، نہیں کر رہا تو ایک تو نہیں کر رہا. تم اللہ کے ذکر سے دور ہو، تم اللہ کی تسبیح سے دور ہو. کائنات کی ہر چیز ہر وقت اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تم نہیں کر رہے ہو. لہذا تم اپنی اس حرکت سے باز آ جاؤ اور جو کچھ ہو گیا ہے اس پر پریشان نہ ہو. اللہ حلیم ہے، بردبار ہے،
برداشت کرنے والا ہے، اس لیے ابھی تک تمہیں کچھ کہہ نہیں رہا، باز آ جاؤ. اور غفورا